بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص عمل اور روحانی گفتگو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم الشان اور خاص آیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو ہر غم کی دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی جلد ہی حل ہو سکتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ بس ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر پورا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی مشکل وقت میں اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی مدد فرماتی ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ اگر کسی سخت مشکل کے وقت اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، خواتین و حضرات، جب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب کے ساتھ اعتماد اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند رستے بھی کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے ایسے کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں جو پہلے ناممکن لگتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دولت کی کمی کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماری آ گئی ہے، شادی میں دیر ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا، یا کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، تو اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ ناظرین، جب بھی آپ کسی وظیفے یا آیت کا ورد کریں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ صرف لفظ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل کا بھروسہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی رستہ نہیں بچا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے تو پل بھر میں حالات بدل دیتا ہے اور بندے کے لیے وہاں سے رستے نکال دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں تو اپنے دل کو پوری طرح اللہ کی طرف لگا لیں، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ ناظرین، اس آیت کا ورد صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تنگی میں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں یا دل میں بہت بے چینی رہتی ہے تو اس آیت کا ورد بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں جس کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس آیت کو پڑھتے وقت اپنے دل پہ پکا یقین رکھیں کہ اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا اور مددگار ہے۔ اسی بھروسے اور یقین کے ساتھ اگر آپ اس آیت کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آہستہ آہستہ آسان ہونے لگیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آنے لگے گی۔ ناظرین، اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین اور بھی پکا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فکر کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ اس کی مشکل کیسے ختم ہوگی، اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے، لیکن جب انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے دل کا ڈر اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں اور بند رستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات سنتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے
لیکن وہ کسی سے اپنی پریشانی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے وقت میں اگر انسان اپنے رب کی طرف رخ کر لے اور سچے دل سے اسے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے وقت یہ کوشش کریں کہ آپ کا دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہو۔ اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہی آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی اصل طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان لگاتار اس آیت کا ورد کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ بھی مضبوط کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ بدلاؤ آنے لگتا ہے، اس کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، اس کے لیے آسانی کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو ہی اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ یعنی اگر بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے وقت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل میں صبر اور ہمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی بندہ بار بار یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور وہی اس کی ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس آیت کا ورد کریں تو اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کو یاد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی مشکلیں آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتی ہیں اور اس کے حالات بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کو ورد جاری رکھنے سے انسان کے اندر ایک مضبوط ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے تو وہ دنیا کی پریشانیوں سے گھبراتا نہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب رستہ بند ہو گیا ہے، لیکن اصل میں کوئی رستہ بند نہیں ہوتا بلکہ انسان کا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جن کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ذکر انسان کو ہمت دیتا ہے اور اسے سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور وہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس آیت کو اپنے دل میں شامل کر لیتا ہے وہ اسے اپنے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں بھی زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اور جلد بازی سے بچتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اس آیت کا ذکر انسان کو ہمت دیتا ہے۔ یہ اسے سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور وہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس آیت کو اپنے دل میں شامل کر لیتا ہے اور اسے اپنے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں بھی زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اور جلد بازی سے بچتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنا بھروسہ اللہ پر رکھا جائے۔ جب محنت اور توکل دونوں ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ برکت عطا فرماتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ورد کرتے رہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ اچھے مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون اور آسانیاں اتریں گی۔ ناظرین کرام، جب ہم اس مبارک آیت کا ورد کرتے ہیں تو یہ صرف زبان سے پڑھنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل سے یقین بھی ہونا چاہیے۔ اصلی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ وہی رب ہے جو بندے کی پکار سنتا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرتا ہے اور وہی بند رستوں کو کھولتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے یا کسی بھی طرح کی مشکل سامنے ہے تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سوچئے کہ میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ یاد رکھیں، توکل کا مطلب ہے کہ انسان محنت بھی کرے اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے غیب سے مدد فرماتی ہیں۔ اب ناظرین، اس آیت کو پڑھنے کا مکمل اور درست طریقہ جان لیجئے۔ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیں اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے
اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کے فائدے اور برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس آیت کو آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس تسبیح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتی ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی۔ بس آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے اور جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ آپ کے دل اور ذہن میں موجود ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے سے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اوپر سچا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما، ہماری تنگی کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق سے نواز، حرام سے بچا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور جب ہماری موت آ جائے تو ایمان کے ساتھ اور خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب اس دعا میں شامل ہو سکیں۔